انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں بیٹھیے، کچھ دیر گفتگو سماعت کریے اور یہ ارادہ لے کر کے بیٹھیے کہ جو باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کی جائیں گی اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ 12 ربیع الاول کو موسم کا مزاج برہم تھا، جی سب پر یہ چیز واضح ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود عشاقان مصطفیٰ جس جوش و خروش کے ساتھ سڑکوں پر نکلے، جی جی سرکار کی آمد مرحبا کے غلغلے اور ترانے گنگنائے، جی بے شک بلا شبہ اللہ کے دید منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید عروج و ارتقاء عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بلا شبہ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے بھی یہی چیز کہ ہم اپنے آل اولاد ماں باپ ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے آقا سے محبت کریں۔ بے شک بے شک۔ حضور پرنور شافع یوم النشور ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ابا، اپنے بچوں اور سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرے۔ جی جی بے شک بے شک۔ تقریریں سنیے، اجلاس میں آئیے، بیٹھیے، رنگ مجلس دیکھنے نہیں بلکہ یہاں پر قرآن و حدیث سننے کے لیے آیا کیجیے۔ جی جی بے شک۔ یہ دور جہالتوں سے پر دور ہے، بالخصوص ہماری قوم تعلیم و ترقی کے حوالے سے جس جگہ اور جس پائیدان پہ کھڑی ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی 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 سچائی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا کی تنہائیوں میں جو پہلی آیت کریمہ قرآن کی اتری وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے محبوب پڑھیے، جی جی پڑھیے، آگے بڑھیے، آپ پڑھیں گے، امت پڑھے گی، امت پڑھے گی تو آگے بڑھے گی۔ جی جی بے شک۔ لیکن حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ جی یہ جلسے در حقیقت ایک درسگاہ ہے، کلاس روم ہے، علماء اکرام یہاں پر ٹیچرز ہیں، یہ لیسن دے رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں۔ غور سے سنا کیجئے، افراتفری کا ماحول یہاں پر مت بپا کیجئے، اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں مکین گنبد خضرا تشریف لاتی ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ تو جب یہ عقیدہ ہم خوش عقیدہ سنیوں کا ہے تو ایسی مجلسوں میں ہمارے بیٹھنے کا ڈھنگ اور طریقہ ایسا ہونا چاہیے۔ میں ہلکی سی جھلک دکھا کر کے موضوع کی طرف پلٹوں گا۔ سرکار نے مکہ چھوڑ دیا تھا، مدینہ آ گئے تھے، اور اس کے بعد جب کعبہ شریف کی یاد آئی تو عمرہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ سے کہا صحابہ چلو اللہ کے گھر کا طواف کرنے چل رہے ہیں۔ جی جی بے شک سبحان اللہ۔ مکے میں پیدائش ہوئی، بچپنا مکے میں گزرا، سرکار دو عالم کا کعبۃ اللہ ہے، بہاریں ہیں، رونقیں ہیں وہاں پر، صحابہ اکرام کے ساتھ میں رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے ساتھ میں ان کے جانثار ہیں۔ مکے والوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ مکے سے چلے گئے تھے پھر مکے آ رہے ہیں، جی جی چھپ کر کے گئے تھے کھلم کھلا آ رہے ہیں۔ راستے میں روک دیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند بندے مکے بھیجے، مکے سے چند لوگ آ گئے۔ صلح حدیبیہ کی حدیث علماء اکرام کے اگر پیش نظر ہو تو وہ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے، سفارشی پیغامات آگے پیچھے بڑھ رہے ہیں۔ اسی بیچ میں مکے والوں نے اپنا ایک بہت جاندار شاندار تجربے کار جہاں دیدہ
اور ایک ایسا بندہ جو بڑے بڑے درباروں میں گیا تھا، روم، ایران، حبشہ کے دربار جس نے دیکھے تھے، نام ہے ان کا عروہ بن مسعود ثقفی، ان کو بھیجا اور کہا جا کر کے جاؤ پتہ لگاؤ یہ محمد مکے کیوں آنا چاہتے ہیں، کیا معاملات ہیں ایسے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کی جب آمد ہوتی ہے تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے جو جانثار ہیں، جو دیوانے ہیں، جو مستانے ہیں، جو فرزانے ہیں، ان کا جب طرز ادب دیکھا، سرکار کے ساتھ میں ان کا برتاؤ دیکھا، عروہ بن مسعود ثقفی نے جا کر کے جو مکے میں رپورٹ پیش کی تھی، ایک بجار کھاتا کہ مسلمانوں اگر نبی سے سچا پیار ہے تو عروہ بن مسعود ثقفی کی رپورٹ کو غور سے سننا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا، اے مکے والوں، تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں، ٹانگ میں ٹانگ مت ڈال دینا، کبھی بھی ہاتھ ڈالنے کی جسارت مت کرنا، اس لیے کہ میں نے ان کے ساتھ میں جو ان کے دیوانے دیکھے ہیں، ایک عجیب منظر دیکھا ہے، ایک کیف کا عالم دیکھا ہے۔ ارے وہ ان کے سپاہی نہیں ہیں، وہ ان کے جانثار ہیں، وہ ان کے دیوانے ہیں، وہ ان کے عاشق ہیں۔ کمال تو تب ہو گیا کہ کوئی بندہ اگر تھوکنا چاہے تو کون پاگل ہے ایسا کہ اس کا تھوک لے کر کے اپنے چہرے پر مر لے، لیکن عروہ بن مسعود ثقفی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مکے میں جب وہ رپورٹ پیش کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے، میرے ماتھے کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ محمد جب کھکار باہر کو نکالتے ہیں، اپنا تھوک باہر کو نکالتے ہیں تو دیوانے اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا کرتے ہیں، ان کے تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں، ہاتھوں میں لیتے ہیں، بطور تبرک چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کے لیے بیٹھتے ہیں، ساری دنیا وضو بناتی ہے، وضو کا پانی زمین پہ گرتا ہے، میں نے محمد کے دیوانوں کو دیکھا ہے کہ جب اس کے وضو کا پانی نیچے کی طرف کو آ رہا ہوتا ہے تو دیوانے ایسے لڑتے ہیں کہ ان میں جھگڑے تک کا امکان ہونے لگتا ہے کہ آپس میں جھگڑ پڑیں گے، آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں پڑنے دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں، اسے وہ شفا سمجھتے ہیں، تبرک سمجھتے ہیں۔ اے لوگوں مکے والوں، سنو سنو سنو، ہمارے یہاں پہ کوئی بولتا ہے، اس کی ٹانگ میں ٹانگ اڑاتے ہوئے کوئی دوسرا بھی بولتا ہے، مگر جب محمد اپنے دیوانوں کے سامنے بولتا ہے تو ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا، ان سے مت لانا، اس لیے یہ تلواروں سے لڑا جا سکتا ہے، دیوانوں سے نہیں لڑا جا سکتا ہے، نیزوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، عاشقوں کی تاب نہیں لا جا سکتی ہے۔ اگر ایک جملے میں سننا چاہتے ہو تو عروہ بن مسعود ثقفی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کے دیوانوں کا حال یہ ہے کہ جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہرگز نہ ہم سے ہوگا۔ نبی کا جاہو جلال، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی شارف رضا صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ بے شک بے شک، حق بات ہے، بے شک۔ ہمارے تو جلسوں میں بھی چھٹے نہیں رک رہے، یہی بات ہے۔ اور میں سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، وہیں سے ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں، چل رہے چلے حضرت صحیح کہہ رہے ہیں۔ یار یہ نبی کا جلسہ ہے، یہ مدینے والے کا جلسہ ہے، گھر پہ جا کر کے بھی تمہیں سو جانا ہے۔ کوئی کوئی تو رات آتی ہے نصیب جگانے کے لیے، مقدر جگانے کے لیے، مقدر کا سکندر بننے کے لیے۔ اگر یہاں پر لیتے لیتے اگر نیند بھی آ گئی اور سرکار کو پیار آ گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں، جو سوتے ہوئے دیکھے گا وہ شیطان یا کسی اور کو نہیں، مجھ محمد۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، کیا بات ہے، بہت خوب۔ اور فرماتے ہیں جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ جی 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 جی، بے شک۔
سنا نہیں ہے آپ نے؟ بغداد کے غوث اعظم جی تقریر کر رہے ہیں، سامنے علی بن حیتی بیٹھے ہیں، ان کی آنکھ لگی، سرکار غوث اعظم نے اپنی مسند چھوڑی، علی بن حیتی کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ علی بن حیتی کی آنکھ کھلی، غوث اعظم نے پوچھا بتائیے نا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے مدینے کے سلطان آئے، کیا بات، کہہ رہے تھے یہ بیٹا ہے میرا، شہزادہ ہے میرا، اس کا دربار مت چھوڑنا، اس کی صحبت مت چھوڑنا، تجھے جو کچھ ملے گا میرے شہزادے کے در سے ملے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت لوگوں نے کہا عبد القادر جیلانی، ان کے تو خواب میں یہ ہو رہا تھا، آپ کو کیا پڑی تھی کہ مسند چھوڑ کے آپ جا کر کے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جواب سنو شہنشاہ بغداد کا غوث اعظم فرماتے ہیں، جس وقت خواب میں علی بن حیتی کے سرکار دو عالم آئے تھے، وہ خواب میں دیدار کر رہے تھے، عبد القادر جاگتی آنکھوں سے دیدار۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دعا مانگو جی جی، اور سچے دل سے مانگو، یا رسول اللہ میناد مناتے مناتے اتنے سال ہو گئے، آقا کبھی تو کرم کرو کہ خواب میں قسمت جاگے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اجازت ہو تو ہمیں ایک نسخہ بتا جائیں بجار کھاتا والوں کو، سرکار کا خواب میں دیدار ہوگا کیسے، بتا دیں؟ جی جی، اجازت ہے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے جس شخص کی یہ تمنا ہو کہ وہ سرکار کو خواب میں دیکھے تو کسی عالم کے پاس میں جا کر کے کہے کہ یہ بتائیے ہمارے سرکار کا حلیہ کیسا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بتائیے مجھے سرکار کی زلفیں کیسی تھی، بھاؤ کیسے تھے، پیشانی کیسے تھے، آپ کے لب کیسے تھے، رخسار کیسے تھے، انگلیاں کیسے تھی، کلائیاں کیسے تھی، سینہ کیسا تھا، رفتار کیسی تھی، گفتار کیسی تھی۔ علماء فرماتے ہیں جو حلیہ سن کر کے آئے رات کو بستر پہ جائے یہی سوچتے سوچتے سو جائے، جو سوچتے سوچتے سوئے گا ایک دن مدینے سے کام ہوگا اور قسمت پہ روئے گا نہیں بلکہ مسکرائے گا، اس لیے کہ جو خواب میں وہی دکھتا ہے جس کے بارے میں زیادہ سوچو، سرکار کو سوچتے سوچتے سو گے تو دیدار